اب غور سے سنیے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا یہ واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے. ان میں سے ایک برس یعنی کوڑ کے مرض میں گرفتار تھا, ایک گنجا تھا, اس کے بال ہی نہیں آتے تھے, ایک بندہ تھا جو اندھا تھا, اس کی آنکھیں نہیں تھیں. اب اللہ کریم کی طرف سے ان کا امتحان سلیکٹ ہوا کہ ان کا امتحان کرنا ہے. تو اب کیا ہوا, ایک انسانی صورت میں فرشتہ آیا اور اس نے آ کر پہلے برس کے مریض سے پوچھا, جس کے جسم پر کوڑ کا مرض تھا, کہ تجھے سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے. تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ وہی پسند کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی ہے. یہ ایک انسان کی پرابلم ہے. تو اس کے جسم پر سفید داغ تھے, دھبے تھے, کوڑ کا مرض تھا, کہ مجھے اچھا رنگ اور صاف جلد بڑی پسند ہے. فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا, ہاتھ پھیرنا تھا کہ اس کا جسم بالکل صاف ستھرا ہو گیا, جلد بھی صاف ستھری ہو گئی, کوڑ کا مرض ختم ہو گیا. اب اس سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے, تو وہ کہتا ہے مجھے اونٹ بڑے پسند ہیں. تو فرشتے نے اس کو ایک حاملہ اونٹنی دی, بچہ دینے والی اونٹنی دی, اور برکت کی دعا دی, اور فرشتہ چلا گیا. اب فرشتہ گنجے کے پاس آیا کہ تجھے کیا پسند ہے. کہتا میری تو تمنا یہ بس بال آ جائے, سر پہ بال ہی نہیں ہے, بڑی کوشش کی ہے مگر بال نہیں ہے. تو فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا, بہترین بال آ گئے, بڑا خوبصورت بال آ گئے. کہا اچھا بتا مال کون سا پسند ہے. تو وہ کہتا ہے کہ بس مجھے ایک گائے بڑی پسند ہے. فرشتے نے حاملہ گائے جو بچہ دینے والی گائے تھی اس کو دی, برکت کی دعا دی, اور آگے چلا گیا. اب تیسرے کے پاس پہنچا فرشتہ, وہ کون تھا, اندھا. تو فرشتے نے پوچھا کہ تجھے کیا پسند ہے. کہتا ہے اندھے کو کیا چاہیے, آنکھیں چاہیے, میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کاش مجھے آنکھیں مل جائیں. فرشتے نے اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا, دعا دی, اس کی آنکھیں روشن ہو گئی. پوچھا کون سا مال پسند ہے. وہ کہتا مجھے بکریاں بڑی پسند ہیں. فرشتے نے اسے حاملہ بکری دی, بچہ دینے والی بکری دی, اور دعا کی, برکت کی, اور چلا گیا. اب اللہ کا کرنا دیکھیں کہ جو برس والا تھا اس کو اونٹنی دی تھی, گنجے کو بال بھی دی اور گائے بھی دے دی, اندھے کو آنکھیں بھی مل گئیں اور بکریاں بھی مل گئیں. اب اللہ پاک نے اتنی برکت دی کہ تینوں کے پاس ریوڑ کے ریوڑ ہو گئے, یعنی دوسرے لفظوں میں وہ لاکھوں پتی ہو گئے, کروڑ پتی ہو گئے. اب کچھ عرصے کے بعد وہی فرشتہ دوبارہ گیا ان کے پاس, اور اب اور شکل میں گیا, ایک غریب آدمی کی شکل بنا کر. اور وہ جو برس والا تھا, کوڑی تھا, جس کو برس بھی ٹھیک ہو گیا, بہت ساری اونٹنیاں بھی ہو گئی. تو کہا میں غریب آدمی ہوں. فرشتہ اس کے پاس جا کے کہتا ہے اور میرے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں, زیادہ راہ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھے کتنی خوبصورت جلد دی ہے, کتنا خوبصورت جسم دیا ہے, اتنے سارے اونٹ بھی دیے ہیں, ایک اونٹ مجھے دے دو تاکہ میں بھی منزل تک پہنچ جاؤں. یہ سن کر وہ ناشکرا انسان بولتا ہے کہ میرے خرچے بہت زیادہ ہیں, میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا. اب فرشتہ کہتا ہے میں تجھے جانتا ہوں, تو وہی تو نہیں جس کو کوڑ کی بیماری تھی, لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے, تو غریب اور محتاج تھا, پھر اللہ پاک نے تجھے مال دیا. ایک اجنبی سے ایسی باتیں سننے کے بعد اس کو ڈر جانا چاہیے تھا, مگر وہ اکڑ کے کیا کہتا ہے, ایسا بالکل نہیں ہے, یہ مال تو مجھے وراثت میں ملا ہے. اللہ اکبر. اب فرشتے نے جب اس کی ناشکری والے الفاظ سنے نا, تو کہا اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے اور اگر ایسا ہی ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تو تھا. اب فرشتہ گنجے کے پاس آیا, اس کے پاس بھی مال, اس کے پاس بہت ساری گائیں, سر پر بال بھی ہیں. اس نے کہا کہ مجھے اللہ کی راہ میں کچھ دے دو, ایک گائے مجھے دے دو, میں غریب آدمی ہوں. کہ نہیں میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا. کہ تو وہی تو نہیں جس کے سر پر بال بھی نہیں تھے اور کچھ مال بھی نہیں تھا, اللہ نے تجھے دیا. کہتا نہیں مجھے وراثت میں ملا ہے, یہ میں نے سب کمایا ہے. فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو بھی ویسا ہی ہو جائے جیسا پہلے تھا. اب تیسرے کے پاس آیا, اندھے کے پاس, آنکھیں مل چکی تھی, غریب مسافر بن کر کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے آنکھ کی نعمت بھی دی ہے, میں اسی رحمان کا تجھے واسطہ دیتا ہوں, مجھے ایک بکری دے دو تاکہ میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں. اچھا وہ جو اندھا تھا نا, جو آنکھ والا ہو گیا, اس کو اپنا دور یاد آ گیا کہ ایک زمانے میں بھی بڑا غریب تھا, میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا, آج ایک غریب میرے دروازے پر آیا ہے. وہ بولا بھائی میں تو پہلے اندھا تھا, اللہ نے مجھے آنکھیں دی, یہ کرم رب نے کیا. ارے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, یہ اللہ نے مجھے سارا مال دیا ہے, یہ میری بکریاں ہیں, جتنی چاہیے اس میں سے تم اٹھا کر لے جاؤ. اللہ اکبر. وہ فرشتہ کہتا ہے تمہارا مال تمہیں مبارک ہو, یہ سارا مال اپنے پاس رکھ, تینوں کا امتحان لیا گیا تھا, تیرے لیے اللہ پاک کی رضا ہے اور تیرے دونوں دوستوں یعنی کوڑی اور گنجے کے لیے اللہ پاک کی ناراضی ہے. یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے, یہ حدیث پاک ہے.
مگر کتنا درس ہے اس میں ہمارے لیے. ہم روتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, ہم گر گڑاتے ہیں, بلکہ سچی بات یہ کہ 10 سال پرانا والا وقت یاد کرو نا, کہ پہلے جیسے ہم ہیں تقریباً لوگوں کو اللہ نے پہلے سے اچھا کر دیا ہے, آسانیاں دے دی ہیں, بہتریاں آ گئی ہیں, مگر زبان ہے کہ شکر ادا نہیں کرتی ہے, زبان ہے کہ ناشکری ختم نہیں ہو رہی. اور پھر لوگ کہتے ہیں میں نے کمایا ہے, یہ میری محنت ہے, یہ میرا سارا کمایا ہوا ہے. ارے میں اور آپ کیا چیز ہے؟ جو دیا ہے وہ رب نے دیا ہے. خدا کی قسم اللہ نہ چاہتا نا ہم الٹے بھی لٹک جائیں, کچھ نہیں مل سکتا. ہم نے دیکھا ہے بڑی محنت کرنے والے لوگ, نہیں ملنا ہوتا نہیں ملتا, اور جب اللہ نصیب میں لکھ دے تو بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر سے آ رہا ہے. یہ سب دینے والی ذات رب کی ہے. کبھی زندگی میں ناشکری مت کرنا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, یہ مال بڑی خطرناک چیز ہے, یہ انسان کو مغرور بنا دیتا ہے. مال کے سبب انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. مال کی وجہ سے بہت سارے گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے, یہاں تک کہ مال بعض اوقات برے خاتمے کا سبب بھی بن جاتا ہے. البتہ یہ تمام مال کی برائیوں کی جو جڑ ہے نا, وہ جڑ پتہ ہے کیا ہے؟ جب انسان اس سارے مال کو اپنی ملکیت سمجھ لے, جب آدمی مال کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتا ہے, خون پسینے کی کمائی سمجھتا ہے, تو اب غرور آنا شروع ہو جاتا ہے.